تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال تعالی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ کچھ اور ہی ہے رونقیں فضائے کائنات پر، نیا ہی رنگ و روپ ہے تجلیات ذات پر۔ ہوا ہے کون جلوگر یہ منظر حیات پر، کہ غالب آ گیا بشر تمام ممکنات پر۔ تبارک الذی عجب یہ ساعت سعید ہے، یہ شب برات ہے، یہ روز عید ہے۔ وہ آ گیا ہے جس کی دید آبروئے دید ہے، حیات کی نوید ہے، نجات کی کلید ہے۔ وہ آ گیا ہے جو رونق طلس میں ہست و بود ہے، وہ آ گیا ہے جو رونق طلس میں ہست و بود ہے، جو منتہائے کن فکاں، جو مقصد شہود ہے، وہ جس کا عتبہ شرف مقام صد سجود ہے، جو مرجع سلام ہے، جو مہبت درود ہے۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر اجلاس نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد، دیگر معززین، حاضرین محترم اور سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے نوجوان دوستو، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے لوگو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہم سچوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے قرآن سے رجوع ہوتے ہیں کہ اے قرآن، وہ کون سچے ہیں جن کا ساتھ حاصل کرنے کی تاکید کی گئی۔ ہم نے علماء کا رخ کیا، مفسرین کا، محدثین کا، ائمہ کا، امام ابو منصور ماتریدی سے امام ابو الحسن اشعری تک، امام اعظم ابو یوسف سے امام غزالی تک، ہم نے ہر ایک سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سچے کون ہیں۔ قرآن جن سے وابستہ ہونے کی تلقین کر رہا ہے، قرآن جن سے جڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ آئیے، قرآن اور ذخیرہ احادیث اور اہل سنت کی عقائد کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ وہ سچے ہیں جن سے قرآن جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد اولیاء کرام ہیں۔ ایمان یہی ہے، مرکز ایمان یہی ہے،
اور قرآن کا مطلوب یہی ذوات قدسیہ ہیں جن سے جڑنے کا حکم دیا گیا. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید اور دین اسلام کو لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں جن سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں. کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے شایع نشان اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے واحد مہمان ہیں جن کی آمد سے پہلے توریت میں تذکرہ ہے، انجیل میں ذکر آ رہا ہے، زبور میں کچھ خبریاں آ رہی ہیں، اور تو اور جن کی آمد سے 1000 برس پہلے جن کے لیے مکان تیار کیا جا رہا ہے. سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے ہم طب حمیری تک پہنچتے ہیں کہ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائیں گے تو اس نے وہاں عالی شان مکان کو تعمیر کیا. پھر اس نے وصیت کی کہ اگر میں اس نبی کے حیات میں موجود رہوں تو ان کا استقبال کروں گا، اور اگر میں نہ رہوں تو میں اپنی اولاد سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس گھر میں انہیں آنے کی دعوت دیں. عزیزان گرامی، کائنات میں شان کے کوئی نہیں ہوں گے کہ 1000 پہلے سے جن کا استقبال ہو رہا ہے، 1000 سال سے جن کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینے والے چاہتے تھے حضور کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں. ہر گھر والا خوش آمدید کہتا ہے، استقبال کر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، آپ کی نگاہیں بلند ہیں. جب لوگوں نے مرحبا مرحبا بار بار عرض کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مأمورا، کہ تم میری اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ سے پتا ہے کہ کہاں رکنا ہے. رب تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اس کو. عزیزان گرامی، اور یہ سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آتی ہے کہ وہ اونٹنی وہاں رکتی ہے. کائنات میں اس شان اور اس عظمت کے مالک بھلا کون ہوں گے؟ آپ اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مقام و مرتبہ ہے کہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے عطا فرمایا، قیامت کا علم عطا فرمایا، مابعد قیامت کا علم عطا فرمایا، اور غیب کی وہ چابیاں عطا فرمائیں. قرآن نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھلا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. آج ہم سیکھنے کے لیے علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک طویل مباحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن حضرت طاہر رضوی القادری علیہ الرحمہ بڑا ممتاز نکتہ بیان فرماتے کہ دنیا میں علم آنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے سکھانے والے میں سکھانے کی قابلیت ہو، دوسرے سیکھنے والے میں سیکھنے کی صلاحیت ہو، اور تیسرا یہ کہ سلیبس کمپلیٹ ہو، نصاب مکمل ہو. ان تینوں میں کہیں پر بھی کمی رہ جائے تو علم مکمل نہیں آ سکتا. سکھانے والا قابل ہونا چاہیے. اب آئیے نبی پاک علیہ السلام اٹھاتا ہے، اشارہ فرماتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں، درخت آپ کی بارگاہ ناز میں حاضری دینے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ عظیم نبی پاک علیہ السلام سیکھنے والے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کی کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا. سکھانے والی ذات خدا کی، سیکھنے والے مصطفیٰ. اور جو چیز سیکھی سکھائی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہ ہو. عزیزان گرامی، آج کا مسئلہ ہے پانی کی قلت ہے.
پینے کے پانی کو لے کر مسائل ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کس قدر آسان انداز میں 1400 برس پہلے، جبکہ پانی کی قلت کا تصور بھی نہیں تھا، فرماتے ہیں اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو پانی کم خرچ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام 1400 برس پہلے اس وقت فرماتے ہیں کہ وضو میں زائد پانی خرچ کیے تو یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے۔ آج کے زمانے کے زندہ مسائل نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے حل کیے۔ اس شان کا علم نہ کسی کو ہے نہ کسی کو ہوگا۔ آج پولیوشن بڑا مسئلہ ہے، ہمارے شہر بھی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پولیوشن کے قطرات ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دنیا مسئلہ آنے کے بعد حل تلاش کرتی ہے۔ پانی کم پڑنے لگا تو پھر اشتہار آیا سیو واٹر، پانی کم خرچ کریے، پانی کا میں احتیاط کیجئے۔ مسئلہ پیدا ہونے کے بعد مسئلے کا حل سوچنے لگے، لیکن نبی ہاشمی نے اس زمانے میں ان مسائل کا حل بیان فرمایا جس وقت ان مسائل کا وجود بھی نہیں تھا۔ پولیوشن آج کا مسئلہ ہے تو حکومتیں شجرکاری کے ترغیبیں دیتی ہیں، درخت اگانا چاہیے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، سرکاری اسکیمیں ہیں کہ شجرکاری کی جائے، مخصوص موقع پر شجرکاری کی باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں پروگرامز منعقد ہوتے ہیں۔ قربان جائیے نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے علم غیب پر کہ یہ آج کا مسئلہ ہے، 1400 برس پہلے میرے آقا نے حل فرما دیا۔ اور کس طرح حل فرمایا؟ اس وقت فرمایا جبکہ پولیوشن کا قطرہ بھی نہیں تھا کہ تم درخت اگاؤ گے، جب تک یہ سلامت ہے اس کا سایہ بھی تمہارے لیے نیکیوں کا سبب ہے، اس کا پھل لوگ کھائیں گے وہ بھی تمہارے لیے نیکیوں کا سبب ہے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، آج غربت بڑا مسئلہ ہے۔ اس متمدن دنیا کے پاس غربت کا علاج کیا ہے؟ انٹرسٹ سسٹم میں مالدار کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ قربان جائیے نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا نظام دیا۔ زکوٰۃ میں مالدار تو غریب نہیں ہوتے لیکن غریبوں کی غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، علم کی اہمیت کو آج محسوس کیا گیا ہے، آج دنیا نے علم کی اہمیت کو سمجھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا تھی، تعلیم کے حوالے سے تھی، اور حضور پاک علیہ السلام مکے میں ہیں تو وہاں بھی تعلیم کا انتظام ہے، مدینہ منورہ میں ہیں تو صفہ پر باقاعدہ مدرسے کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے ہیں کہ آج کے مسائل پہلے حل فرما رہے ہیں، اور پھر یہ تو ہم نے محسوس کیا، نسلیں آتی رہیں گی، ہماری بعد والی نسلیں جو ہیں ان کے مسائل بھی الگ ہوں گے، لیکن سیرت مبارکہ میں ان آنے والی نسلوں کے مسائل کا حل بھی موجود ملے گا۔ یہ ہمارا ایقان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کے سارے مسائل کو حل کیا۔ یہ آج روشنیوں میں نہائی ہوئی دنیا، یہ آج انٹرنیٹ سے معمور دنیا، سوشل میڈیا، آج دنیا بھر میں سمٹ کے دنیا آ گئی ہے۔ یہ کتاب یہاں ہو رہا ہے، یورپ اور امریکہ میں بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی آج پوری دنیا کیمروں کی زد میں ہے، لیکن آپ اس بات کو محسوس کریں گے نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسناد کے حوالے سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا کہ آپ کی صبح کی روشنی کو بھی بیان کیا گیا، آپ کی ظہر کو بھی بیان کیا گیا، عصر و مغرب کو بھی، عشاء کو بھی، سونے کا طریقہ احادیث کی وساطت سے ہمارے سامنے آتا ہے، جاگنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ آج کی دنیا کیمروں کے زد میں ہے، لیکن آپ اندازہ کریے کیا واش روم تک کیمرے کی رسائی ممکن ہے؟ کیا جن قائدین سے آپ محبت کرتے ہیں وہاں تک کی کوئی چیز آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کو یہ کہنے میں فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اس شان کے ساتھ محدثین اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بے غبار سیرت صبح قیامت تک آشکار ہو کے رہتی ہے کہ ہمارے نبی ایسی عظمتوں کے مالک ہیں۔ وہ لوگ جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جسارتیں کرتے ہیں، انہیں حضور پاک علیہ السلام کی عظمت اور آفاقیت کا ذرا سا احساس نہیں ہوا۔ اگر ذرا سا بھی احساس ہوتا تو یقیناً نہ صرف یہ کہ وہ قائل ہوتے بلکہ آپ کی عظمت کا نعرہ بلند کرتے۔ تو عزیزان گرامی، پیروان دین مبین اور غلامان محمدی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سیرت مبارکہ کو 1400 برس پہلے کی ایک تاریخ کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ سیرت مبارکہ ہر آن زندہ ہے، ہر صبح زندہ ہے، ہر شام زندہ ہے۔ اس کا پیغام صبح قیامت تک ہے، اس کا پیغام آفاقی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہر ورق اس قدر زندہ ہے کہ مستشرقین اورینٹلسٹ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ محض اعتراض برائے اعتراض، بلکہ اعتراض برائے اناد کے طور پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن دلیل کی بنیاد پر کوئی مستشرق آ کے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ایک حرف کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور دنیا میں یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے، یہ اہل اسلام کا امتیاز ہے۔ ہمیں ایسے قائد نصیب ہوئے ہیں، ایسے رہنما ہمیں نصیب ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ایسے عظیم ہیں کہ ان کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو روشن ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کو سمجھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت کے اوراق کو عام کریں۔ میلاد مبارکہ کے ان خاص مواقع پر ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی حیات کو برادران وطن تک عام کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا اصل ماخذ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری نجات کی کلید ہے، اور حضور سے تعلق ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ آج ہم رسول پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ میں جاتے ہیں، سوشل میڈیا میں غرق ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ حضور کی ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ سامنے موجود تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہاں حیا کی بڑی اہمیت ہے، حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات حکمت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حدیث بیان کرنے والے راوی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ کلمات حدیث ہے، احمرتا عیناہ، ان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم حدیث کے مقابلے میں حکمت کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہو۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کا اٹوٹ تعلق تھا نبی پاک علیہ السلام سے۔ اور ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو، نئی نسل کو اسی سبق سکھائیں۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ضروری ہے، اہل بیت سے تعلق ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، لوگوں میں اجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ تو اہل بیت سے محبت ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، قرآن جن کے ساتھ وابستہ ہونے کی تاکید کر رہا ہے وہ کون ہیں؟ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن نے جن کے بارے میں کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اہل بیت، مثل اہل بیتی کا سفینتی نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے۔ اور صحابہ کی بات آئی
تو فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ روشن ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تطبیق دیکھیے، مثال میں تناسب دیکھیے کہ آج رسول پاک علیہ السلام نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا، صحابہ کو روشن ستارہ قرار دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ سفر ہم کرتے ہیں، ایک سواری ہے، دوسرا راستہ بتانے والا۔ سواری تو ہے، راستہ بتانے والا اگر نہیں ہے تو سفر نہیں ہو سکتا۔ سفر ہونے کے لیے سواری بھی ضروری، راہبر بھی ضروری، راستہ بتانے والا بھی۔ اگر ہم اہل بیت کی جانب آگے بڑھیں گے تو وہ ہماری سواری ہیں ایمان کے لیے، اور صحابہ کیا ہیں؟ وہ راستہ بتانے والے ہیں، کیونکہ ستارہ راستہ بتاتا ہے۔ تو یہ دونوں سے تعلق اگر قائم ہوا تو ایمان کا سفر مکمل ہوتا ہے، منزل نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس کے بعد کونوا مع الصادقین میں چوتھا درجہ آیا۔ چوتھے درجے میں کس سے تعلق ضروری ہے، کس سے وابستگی ضروری ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ یہ ایسے بندگان خدا ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت طویل نہیں ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بطور اشاریے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ایمان کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، رسول خدا سے تعلق ضروری ہے، اہل بیت سے تعلق ضروری ہے، صحابہ سے تعلق ضروری ہے، اولیاء اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ ان چار تعلق میں کہیں کوئی کمی آ گئی تو ایمان نامکمل ہو جاتا ہے، ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے آثار و سیر کی جتنی کتابیں موجود ہیں، عقائد کی جتنی کتابیں موجود ہیں، محدثین کی جتنی تشریحات موجود ہیں، ان تشریحات کا خلاصہ یہی چار باتیں ہیں کہ آپ اور ہم اپنی نسلوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں گے، اہل بیت اطہار سے جوڑ دیں گے، صحابہ کرام سے جوڑ دیں گے، اولیاء اللہ سے جوڑ دیں گے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہیں جن کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں ایمان کا نور پھیل گیا، جنہوں نے زمین کے دور دراز حصوں میں اسلام کی آفاقیت کا پیغام پہنچایا۔ یہ اولیاء کرام ہی ہیں۔ قرآن جن کی تعریف کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جن کی بشارتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ صحابہ ہی ہیں بدر و حنین میں جنہوں نے تلواروں کے مقابلے دلوں کے ساتھ کیے، جسموں کے ساتھ کیے، اور اسلام کو محفوظ کرنے کا اور اسلام کو باقی رکھنے کا بنیادی فریضہ انجام دیا۔ وہ اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، سینوں کے مقابل تیروں کو نہیں دیکھا، تلواروں کے مقابل گلوں کو پیش کر دیا، کربلا کو سجا دیا، لیکن اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جد و جہد کی۔ تو ان چار نفوس قدسیہ سے ہمارا تعلق باقی رہے گا تو ہمارا دین بھی اور ہمارا دنیا بھی۔ اور یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو دنیا کو کامیاب کرتی ہے، آخرت کو کامیاب کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جستجو اگر ہمارے اندر آ گئی تو خود حضور کی توجہ ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی ایک مرتبہ طے کرنے لگے کہ میں حضور کی بارگاہ میں 4 مصرے پیش کروں گا، دنیا مجھے شاعر کہتی ہے، تو میں اپنے تمام خیالات کا مجموعہ نظم کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کئی خیالات دل میں آتے تو اندر سے ان کا ضمیر کہتا سعدی اور بہتر بات کہو، اور بہتر بات کہو۔ اخیر میں کہا بلغ العلا بکمالہ، کہ بلندی اپنے کمال کو پہنچ گئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوچتے رہے، رات گزرتی رہی، خیالات ذہن و فکر میں موزن ہوتے رہے۔ آخر میں ذہن ایک خیال پر جم گیا، فرمایا حسنت جمیع خصالہ، وہ میرے نبی ہیں، کائنات میں سب سے بہتر اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ اس کے بعد پھر سوچتے رہے، پھر خیال، دل کہتا مزید بہتر بات کہو، مزید بہتر بات کہو۔ سعدی تم بارگاہ نبویہ میں پیش کر رہے ہو، تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کشفت دجا بجمالہ،
میرے نبی وہ ہیں جن کے جمال کی وجہ سے زمانے کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح رسول پاک علیہ السلام کی تعریف کرتے گئے۔ اب چوتھا مصرع کہنا تھا، اب کیا کہیں؟ دل بے قرار ہے، بے چین ہے، بہتر سے بہتر بات کرنا، بہتر سے بہتر تحفہ دینے کی خواہش ہے، لیکن کوئی خیال جم نہیں رہا۔ اسی بے قراری میں نیند آ گئی۔ اسی بے قراری میں جب نیند آ گئی تو اچانک کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہو گئیں، مقدر کھل گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سعدی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سعدی کہو کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اس کے بعد رک گئے، آنسو بہ رہے ہیں، نگاہ نیچے ہے، کچھ نہیں کہا جاتا۔ اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدی کہو صلو علیہ وآلہ، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ جس نے بارگاہ رسول میں جستجو کی، اگر اس کا اندیہ سچا ہے، جذبہ طاقتور ہے، تو وہ اپنی مراد کو پاتا ہے۔ احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمیشہ دور سے آپ کا تصور کر لیتا، آپ کے جمال کو آنکھوں میں جما لیتا، لیکن حضور آج آپ نے بلایا ہے، ایک تمنا یہ غلام رکھتا ہے، ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا۔ کیا فرمایا؟ فَامْدُدْ يَدَاكَ كَيْ يَتَقَبَّلُوا۔ یا رسول اللہ، یہ غلام تمنا رکھتا ہے، دستے مبارک ظاہر کریے، میں چومنا چاہتا ہوں۔ لیکن کہا ضرور، دل کی خواہش تھی، تمنا سچی تھی۔ ہوا یہ کہ رحمت عالم نے کرم فرمایا، قبر اطہر سے دستے مبارک ظاہر ہو گیا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے بوسہ لیا، حاضرین نے دیدار کی سعادت حاصل کی۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے شوق صاحب نے کہا کہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ آج سیرت مبارکہ کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسل کو، خواتین کو سیرت کے روشن اوراق سے واقف کروائیں۔ یہ میلاد مبارک کے جلسے، یہ میلاد مبارک سے منسوب جلوس اور یہ ساری سرگرمیاں اسی کا ایک حصہ ہیں۔ اور یاد رکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہے وہ ادب کا تقاضا کرتی ہے۔ جلوس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے منسوب، آپ کی میلاد پاک سے منسوب ہے، تو وہ تقاضۂ ادب کرتا ہے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں ذرا سی بھی ادبی ایمان کو اور انسان کو برباد کر دیتی ہے، دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جلسہ ہو کہ جلوس ہو یا کوئی بھی سرگرمی ہو، پاس ادب رہے اور صحابہ کرام کو اسلوب پیش نظر رہے۔ اسی بات پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔